حضرات، آپ سورۃ الجاثیہ سننے جا رہے ہیں۔ 45 نمبر کی یہ سورت ہے، مکی ہے، اس میں 37 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس آیت کریمہ میں جاثیہ کا لفظ آیا ہے، اسی سے ماخوذ اس سورت کا نام ہے۔ زمان نزول اس کا یہ ہے کہ حسن، جابر اور اکرمہ کے نزدیک پوری سورت مکی ہے۔ امام ماوردی نے لکھا ہے کہ ابن عباس اور قتادہ کے نزدیک آیت نمبر 14 کا پہلا حصہ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ، یہ مدنی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سورت الدخان کے بعد نازل ہوئی اور دونوں کے مضامین میں تشابہ پایا جاتا ہے۔ دونوں میں توحید و آخرت سے متعلق مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور ان کے شبہات کی تردید کی گئی ہے، اور دونوں ہی میں قرآن کریم کی دعوت کو ٹھکرانے پر انہیں دھمکی دی گئی ہے۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے سورۃ الجاثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی جو زبردست اور حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ یقیناً آسمانوں اور زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون۔ اور خود تمہاری اور ان جانوروں کی تخلیق میں بھی جو اس نے پھیلا رکھے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الأرض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون۔ اسی طرح رات اور دن کے بدل بدل کر آنے میں، اور جو اللہ نے آسمان سے رزق نازل فرمایا ہے پھر اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا، اور ہواؤں کی گردش میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جنہیں ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں، پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد کون سی بات پر یہ ایمان لائیں گے؟ ویل لكل افاک اثیم۔ تباہی ہے ہر بہتان تراش گنہگار کے لیے۔ يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم۔ اللہ کی آیات سنتا ہے جو اس پر پڑھی جاتی ہیں، پھر ازراہ تکبر اپنی بات پر اڑ جاتا ہے جیسے اس نے انہیں سنا ہی نہیں، اس لیے اسے المناک عذاب کی بشارت دیجیے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور جب ہماری آیات میں سے کچھ سمجھ لیتا ہے تو اسے مذاق بنا لیتا ہے، ان کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم۔ پھر اس کے بعد ان کے لیے جہنم ہے، اور جو انہوں نے دنیا میں کمایا نہ وہ ان کے کچھ کام آئے گا اور نہ ہی وہ لوگ کام آئیں گے جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنایا، اور انہیں شدید عذاب ہوگا۔ هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم۔ یہ ہدایت ہے، اور جو اپنے رب کی آیات کے منکر ہیں ان کے لیے بلا کا المناک عذاب ہے۔
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وہ اللہ ہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اور جو کچھ ارض و سماوات میں ہے سب کچھ اس نے تمہارے لیے کام پر لگا رکھا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. میرے حبیب جو لوگ ایمان لائے آپ انہیں کہہ دیجئے کہ جو اللہ کی طرف سے برے دن آنے کی توقع نہیں رکھتے ان سے درگزر کر دیں تاکہ اللہ ان کی کمائی کا بدلہ دے. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. جس نے کوئی اچھا عمل کیا وہ اسی کے لیے ہے اور اگر برا کرے گا تو وہی اس کا خمیازہ بھگتے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت دی، انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا اور دنیا بھر کے لوگوں پر فضیلت دی. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. پھر انہیں دین کے واضح احکام دیے، پھر جو انہوں نے اختلاف کیا وہ علم آ جانے کے بعد ہی کیا جس کی وجہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا تھی، اور جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے دن آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. پھر ہم نے آپ کے لیے دین کا طریقہ مقرر کیا، بس آپ اسی کی اتباع کیجئے اور ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کیجئے جو علم نہیں رکھتے. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ کام نہ آ سکیں گے. یقیناً ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقین کا دوست اللہ ہے. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. یہ قرآن لوگوں کے لیے دلائل اور بصیرت کا مجموعہ ہے اور یقین والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. کیا جو لوگ بدعمالیاں کر رہے ہیں وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہوگا؟ کیسا برا فیصلہ کر رہے ہیں. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور اللہ نے ارض و سماوات کو حقیقی مصلحت کے تحت پیدا کیا ہے اور اس لیے بھی کہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا.
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون بھلا آپ نے اس کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنایا ہے اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب کون اسے ہدایت دے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ بس ہماری دنیا ہی زندگی ہے، یہی ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے، حالانکہ ان باتوں کا انہیں کچھ علم نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وہ محض ظن سے یہ باتیں کرتے ہیں، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس کے سوا ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو اٹھا لاؤ۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں موت دے گا، پھر قیامت کے دن تم کو جمع کر دے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ اور ارض و سماوات کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور آپ ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل پڑا ہوا دیکھیں گے، ہر گروہ کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے۔ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون۔ یہ ہے ہمارا لکھوایا ہوا وہ اعمال نامہ جو تمہارے متعلق ٹھیک بیان دے گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے، یقیناً ہم لکھوائے جاتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی واضح کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو انہیں کہا جائے گا کیا تمہیں میری آیات پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی، مگر تم اکڑ گئے اور تم تھے ہی مجرم لوگ۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ اور جب تمہیں کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہہ دیتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے، ہم تو اسے ایک ظنی چیز ہی خیال کرتے ہیں اور ظنی چیز پر ہم یقین نہیں کر سکتے۔
وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہونے لگیں گی اور جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. اور انہیں کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں ایسے ہی بھلا دیں گے جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. یہ اس لیے کہ تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، لہذا آج نہ انہیں جہنم سے نکالا جائے گا اور نہ ہی کہا جائے گا کہ معذرت کر کے اپنے رب کو راضی کر لو. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین. پس تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو ارض و سماوات کا اور سارے جہان کا رب ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. آسمانوں اور زمین میں کبریائی اسی کی ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے.